کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شہر میں تلاش کر رہے ہیں، بتایا نہیں۔ معلوم نہیں حضرت صاحب نے منع کیا ہوا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ آخر میں پوچھ کر آپ کے مکان پر پہنچا اور دستک دی۔ خادم آیا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا برہان الدین جہلم سے حضرت مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اجازت لے لوں۔ جب وہ پوچھنے گیا تو مجھے اسی وقت فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں تم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، اب یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خادم کو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، ان کو کہہ دیں کہ پھر آئیں۔ خادم نے جب یہ مجھے بتلایا تو میں نے کہا کہ میرے گھر دور ہے، میں یہاں ہی بیٹھتا ہوں، جب فرصت ملے گی تب بھی صحیح، جب حضرت مسیح موعود کو فرصت ہوگی تب مل لوں گا۔ جب خادم یہ کہنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صاحب کو عربی میں الہام ہوا کہ مہمان آوے تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، جس پر حضرت صاحب نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے دروازہ کھول دو۔ میں جب حاضر ہوا تو حضور بہت خندہ پیشانی سے مجھے ملے اور فرمایا کہ ابھی مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے فارسی میں یہ الہام ہوا ہے کہ اس جگہ سے جانا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ بڑا مقام عطا فرمایا بیت میں آنے کے بعد۔ حضرت پستری اللہ دیتا صاحب صدر دین صاحب سکنہ بھامبڑی ضلع گرداسپور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا دوست اگر تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی خاطر تواضع کیا کرو۔ اگر ذمہ دار مہمان قادیان میں آ گئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہوگا، حضرت صاحب نے باورچی سے پوچھا کچھ کھانا ان کو کھلایا جائے۔ باورچی نے کہا کہ حضور رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں، لے آؤ، یعنی جب بھی کوئی آئیں دوست ان کو کھانا کھلایا کرو۔ باسی روٹیاں اگر فوری تیار نہیں ہو سکتی وہی لے آؤ۔ چنانچہ باسی روٹیاں لائی گئیں، حضور نے بھی کھائیں اور ہم سب مہمانان نے بھی کھا لیں۔ غالباً وہ مہمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں اٹھوال کو جانے والے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ باسی کھا لینا سنت ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تو خیر پیٹا بریڈ یا جو بڑی بنی بنائی روٹی ملتی ہے وہ ویسے بھی مشینوں کی بنی بازاروں میں ہوتی ہے اور باسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سالن وغیرہ کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن باسی سالن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انتظامیہ باسی سالن سڑا کے کھلانا شروع کر دے ان کو۔ روایات حضرت محمد علی اظہر صاحب جلندر مولوی غلام قادر صاحب کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ 1906 کا جلسہ سالانہ مسجد اقصی میں ہوا تھا، جس کا صحن بھرتی ڈال کر بہت وسیع کر لیا گیا تھا۔ اس کے جنوب مشرقی کونے پر اس محل کے ساتھ، جس میں آج کل محلہ ہوگا کے ساتھ جس میں آج کل سلسلے کے دفاتر ہیں، کسی ہندو برہمن کا ایک کچا مکان تھا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ دوست اس مکان کی چھت پر بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس پر صاحب مکان نے حضرت اقدس کو اور جماعت کو گالیاں دینی شروع کیں۔ ہندو تھا، گالیاں دینی شروع کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہوتے ہی جماعت کو صبر کی تلقین کی اور اس چھت پر جانے سے منع فرمایا۔ مزید احتیاط کے لیے منڈیر پر اونچی دیوار بنوا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تار کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ کوئی دوست اس چھت پر بھول کر بھی نہ جائے۔ آخر وہ مکان برباد ہوا، وہ بھی ایک الہام تھا جس کے ذریعے سے وہ ملا ہے، اور مالکوں کو اس کو فروخت کرنا پڑا اور جماعت نے وہ خریدا، اور جماعت اب وہ مسجد اقصی کا ایک جزو ہے۔ پہلے تو وہ ایک حصہ تھا، سین کے ساتھ دفاتر تھے، اب 2 سال پہلے اللہ کے فضل سے وہاں جو مسجد اقصی کی توسیع ہوئی ہے وہ سارا حصہ اس میں آ گیا۔ اب اس حصے میں ہی تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی نماز پڑھ لیتا ہے مسجد کے۔ حضرت چراغ محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول چودھری امیر بخش صاحب کھارے کے رہنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مسجد اقصی میں ایک بڑی لمبی تقریر فرمائی۔ زور کے بعد کا وقت تھا، میں مسجد کی شمالی جانب کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کا ایک اول درجے کا مخالف تھا جس کے زیر سایہ اس وقت گاؤں کا ایک آدمی تھا
جو سخت مخالف تھا۔ جوں جوں حضور تقریر فرماتے جاتے تھے وہ بار بار سارے لاتا اور سبحان اللہ کہتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ میں اب حضور کی مخالفت نہیں کروں گا، حضور جو فرما رہے ہیں سب سچ ہے۔ 2-4 دن بعد میں اسے ملا اور دریافت کیا کہ بتاؤ اب کیا رائے ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں، اس وقت تو مجھے حضور کی ہر بات درست معلوم ہوتی تھی، اب نہیں۔ جن کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ان کے دل پر اس طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بقاپوری کہتے ہیں کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہاں کے علماء میں سے جب قادیان آئے تو انہوں نے دیکھا کس طرح آزمایا جائے قادیان والوں کو۔ اب آزمانے کا انہوں نے طریقہ جو نکالا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ علماء میں سے ایک بڑے عالم کو دیکھا اور خود مدعی مسیح اور مہدویت کی بھی زیارت کی ہے، ان کو تو دیکھا، بڑے عالم کو بھی دیکھا، ان کو علم سے بھرا ہوا پایا، اخلاق میں اعلیٰ پایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کی تو خیر کوئی مثال تھی ہی نہیں، اخلاق کا ایک سمندر تھے۔ تو اب یہاں کے عام لوگوں کی بھی اخلاقی حالت دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ اس امتحان کے لیے کہتے ہیں میں لنگر خانے چلا گیا، جو اس وقت حضرت خلیفہ اول کے مکان کے جنوبی طرف اور بڑے کنویں کی مشرقی طرف تھا۔ لنگر خانے میں ایک چھوٹا سا دیگچہ تھا جس میں دال اور ایک چھوٹی سی دیگچی میں شوربہ تھا۔ میاں نجم الدین صاحب بھیروی مرحوم اس کے منتظم تھے۔ میں نے میاں نجم الدین صاحب سے کھانا مانگا تو انہوں نے مجھے کو روٹی اور دال دی۔ میں نے کہا میں دال نہیں لیتا، گوشت دو۔ میاں نجم الدین صاحب مرحوم نے دال الٹ کر گوشت دے دیا، دال واپس ڈال دی، گوشت ڈال دیے بغیر کچھ کہے۔ لیکن میں نے پھر کہا کہ نہیں دال ہی رہنے دو، تب انہوں نے گوشت الٹ کر دال ڈال دی، پھر واپس کیا گوشت، پھر دال ڈال دی۔ اور گوشت اور دال کے اس ہیر پھیر سے میری غرض یہ تھی کہ میں کارکنوں کے اخلاق دیکھوں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے دال پسند ہے یا گوشت پسند ہے۔ اتنی دفعہ دال اور گوشت کو بدلوایا کہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، کہیں غصے میں آ کے یہیں دال کی پلیٹ تو نہیں میرے اوپر پھینکنے کے۔ تو میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور وہاں کے مختلف لوگوں سے باتیں کی۔ منتظمین لنگر کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی تھی۔ یہ فکرہ دیکھیں کہ منتظمین لنگر کی ہر ایک بات، جو بھی کارکنان تھے وہاں، ان کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی تھی۔ اس سے بھی میرے دل میں گہرا اثر ہوا۔ اب یہ تھی نیکی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں، اپنے ساتھ رہنے والوں میں پیدا کی۔ دوسرے دن صبح کو قریباً تمام کمروں سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ فجر کی نماز میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی میرے لیے بڑا دلکش اور جاذب نظر تھا۔ بس یہ نظارے ہیں جو ان دنوں میں بھی، جلسے کے دنوں میں بھی خاص طور پر ہمیں نظر آنے چاہیے، اور کارکنان کو بھی خاص طور پر نوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ہر بات، ان کے ہر عمل ایسا ہو جو ظاہر ہوتا ہو کہ حقیقت میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ باتیں زندگی کا مسلسل حصہ ہونی چاہیے کہ نمازیں بھی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، اور پھر نہ صرف ان 3 دنوں میں بلکہ گھروں میں جا کے بھی ان کو جاری رہنا چاہیے۔ حضرت منشی محبوب عالم صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان گیا، کیونکہ میں حضرت صاحب کو روزانہ خط لکھا کرتا تھا، اس واسطے حضرت اقدس کو میرے ساتھ بہت محبت ہو گئی۔ جب کبھی میں لاہور سے جاتا فوراً ہی مجھے شرف ملاقات بخشتے، کبھی مجھے اندر بلاتے، کبھی خود باہر تشریف لاتے۔ ایک دفعہ میں قادیان گیا تو حضور مسجد مبارک میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا لاتا ہوں۔ چنانچہ میں کھڑکی کے آگے بیٹھ گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد سوئیوں کی ایک تھال اپنے دست مبارک میں اٹھائی ہوئی میرے لیے لے آئے اور فرمانے لگے یہ ابھی آپ کے لیے اپنے گھر والوں سے پکوا کر لایا ہوں۔ میں بہت شرمسار ہوا کہ حضور کو تکلیف ہوئی، مگر دل میں خوش بھی ہوا
کہ حضرت اقدس کے دست مبارک سے مجھے یہ پاکیزہ غذا میسر ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے سوئیاں کھائیں اور بہت خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور نے مجھے رات کو فرمایا کہ آج آپ یہیں سوئیں۔ چنانچہ مسجد کے ساتھ کے کھڑکی والے کمرہ میں اکیلا سویا، مگر مجھے رات بھر نیند نہ آئی اور میں جاگتا ہی رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور دل میں خیال کرتا تھا کہ میرا یہاں سونا کسی غفلت کا موجب نہ ہو، تاکہ حضرت کو روحانی طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں سویا رہا ہوں۔ اسی خوف سے میں جاگتا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور جب 4 بجے تو حضور خود میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ جاگیں، اب نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میں تو پہلے ہی جاگتا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد مبارک میں آ گیا۔ اتنے میں اذان ہوئی اور حضرت صاحب اندر سے تشریف لائے۔ حضرت میاں وزیر خان صاحب ولد میاں محمد صاحب افغان غوری لکھتے ہیں کہ ایک روز 1895 یا 1896 کی بات ہے، حضرت صاحب اور مولوی صاحبان یعنی مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب، مولوی محمد حسن صاحب اور چند دوست جن میں میں بھی تھا، گول کمرے میں کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کے وقت قیمہ بھرے ہوئے کریلے آئے۔ حضرت صاحب نے ایک ایک کر کے تقسیم کر دیے، 2 رہ گئے اور مجھے کوئی نہیں دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نہیں دیا، بڑے بڑے مولویوں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ حضرت صاحب نے مان 2 کریلے اٹھا کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے عرض کی حضور بھی لے لیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کھائیں۔ تو فوراً ایسی صورتحال بعض ہوتی تھی کہ خیال آیا اور ادھر حضرت مسلم صاحب نے ان کے خیال کے مطابق، خواہش کے مطابق، یا جو بھی اگر کوئی بزنی پیدا ہوئی تو اس کو دور کرنے کے لیے فوراً وہ عمل کر دیا۔ حضرت میاں عبدالرحیم صاحب ولد میاں محمد عمر صاحب جو قادیان کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمے میں حضور گرداسپور تشریف لے گئے۔